ایک حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے اور آج کل اس کے کافی میسج جو ہے چل رہے ہیں، اس حدیث پاک کے بارے میں بعض نادان اختلاف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ان کی لا علمی ہے، جہالت ہے. یہ حدیث درست ہے. امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو حسن قرار دیا اور اسی طرح امام حضرت علامہ سیوطی نے اس حدیث کو درست قرار دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس حدیث پاک کو درست قرار دیا اور کئی محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کی سند کو تسلیم کیا اور اس حدیث کو درست قرار دیا. تو یہ حدیث پاک متن کے ساتھ سماعت کر لیتے ہیں اور اس کی وضاحت تو ہو چکی. اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کی 15 تاریخ جمعے کو ہوگی تو لازمی ایسا ہوگا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا رمضان آئے گا کہ رمضان کی 15 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا تو یہ حادثہ پیش آئے گا. اب کس سال میں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں جو رمضان آیا تھا اس میں بھی 15 رمضان جمعے کو تھی. تو اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ضروری نہیں کہ اسی سال ہو. ایسے کئی رمضان گزرے ہیں کہ جمعے کو 15 رمضان تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی ہوگا. لیکن جب بھی یہ واقعہ ہوگا تو حدیث پاک حق ہے اور رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو جمعے کا دن ہوگا، یہ واقعہ ہوگا. اس کی مثال اس سے پہلے بھی عرض کر دی کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کبھی بھی زندگی میں محرم کا مہینہ آ جائے، 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہو تو قیامت آ جائے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ جب بھی قیامت آئے گی تو محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا. اچھا، یہاں پر ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ حدیث کی بات سنیں، اپنے سر کو جھکائیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، استغفار کریں. اب یہاں جو کام کرنے کا ہے وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں اور فضول بحثوں میں لگ جاتے ہیں. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھک کر استغفار کریں، لیکن وہ بحث کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جب قیامت آئے گی 10 محرم کو اور جمعے کا دن ہوگا تو کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، تو پھر قیامت کس طرح آئے گی؟ اچھا، کہیں جو ہے وہ تاریخ کا فرق ہوتا ہے. اب یہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں پر 10 محرم ہوگی تو ہمارے یہاں 9 محرم ہوگی، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت آئے گی، تو اب ہمیں قیامت کی تیاری کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے جواب دینے کی بجائے کیا فرمایا؟ تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف سے کانپے اور استغفار کرے اور توبہ کرے. اس حدیث پاک کو کنز العمال میں حضرت امام علامہ متقی نے بھی لکھا. حدیث نمبر ہے 39627، چوتھی جلد، صفحہ نمبر 570 پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک میں دھماکہ سنائی دے اور یہ رمضان کی 15ویں شب جمعے میں ہوگا، اس سال زلزلے کثرت سے ہوں گے، اولے کثرت سے پڑیں گے. 15ویں شب صبح کی نماز کے بعد ایک چنگار یعنی زوردار آواز سنائی دے گی. اس تاریخ کو نماز صبح پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور کواڑ بند کر لو، یعنی دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، گھر میں جتنے روزن ہوں بند کر لو، یعنی روشن دان وغیرہ سب بند کر لو، کپڑے اوڑھ لو، کان بند کر لو.
پھر آواز سنو تو فوراً اللہ عز و جل کے لیے سجدے میں گرو اور یہ کہو سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس. جو ایسا کرے گا نجات پائے گا، جو نہ کرے گا ہلاک ہوگا. اب اس میں جو باتیں ہیں وہ ایک یہ کہ اس سال زلزلے کثرت سے ہوں گے اور اولے کثرت سے پڑیں گے، یہ نشانی بیان کی گئی. دوسری بات یہ کہ جمعے کے دن 15 رمضان المبارک فجر کی نماز کے بعد جو زوردار آواز آئے گی، اس سے پہلے جمعے کی جو رات ہوگی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس رات دھماکہ ہوگا. تو جب یہ دھماکہ سن لو تو پھر یاد رکھو کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً گھر میں داخل ہونا ہے اور گھر کو اچھی طرح پیک کر لو اور کپڑے اوڑھ لو اور کان بند کر لو. پھر جب زوردار آواز سنو تو فرمایا فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گرو اور یہ کہو، کیا کہو؟ سبحان القدوس. مل کے پڑھیں، سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس.